یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالآخر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان باہر آ رہے ہیں اور اس وقت ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان کی گاڑی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں کارکنان کی جانب سے. کافی ٹائم گزارنے کے بعد اندر نیب آفس کے اندر بشریٰ بی بی اور عمران خان اکٹھے دونوں واپس آ رہے ہیں. یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں اور پھولوں کی پتیاں بدستور نچھاور کی جا رہی ہیں عمران خان کی گاڑی کے اوپر. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر. یہ گاڑیاں جو کہ عمران خان کے ساتھ موجود ہیں یہاں پر. کارروائی جو ہے ابھی اس بلڈنگ میں ہو رہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا بلوچستان میں جو عبدالرزاق شر وکیل قتل کیس ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیس کو بھٹو کے کیس سے مماثلت دی جا سکتی ہے کہ وہ بھی اسی قسم کا ایک کیس تھا؟ اور آج چیف جسٹس صاحب نے یہ بینچ 2 رکنی کیوں بنایا جو کہ ڈویژنل بینچ کے فیصلے کو کالعدم بھی نہیں قرار دے سکتا؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سپریم کورٹ میں چھٹیاں چل رہی ہے تو لہٰذا وہ ارجنٹ میٹر کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور ارجنٹ میٹر جو بینچ بنے ہیں وہ 2 جج صاحبان پہ مشتمل تھا تو اس میں کوئی اور وجہ نہیں تھی. جہاں تک کوئٹہ کے وکیل صاحب کے مرڈر کا تعلق ہے، دیکھیں یہ اس کے لیے کوئی اور دلیل درکار ہی نہیں ہے کہ جب یہ مرڈر ہوا تو اس کی دعوے داری تقریباً 18 گھنٹے کے بعد خان صاحب پہ کی گئی. 18 گھنٹے تک پاکستان میں کسی کو علم نہیں تھا کہ اس کی دعوے داری کس پہ ہونی ہے، لیکن ایک آدمی کو علم تھا، وہ تھا تھرڈ صاحب. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عمران خان ایک بڑے لیڈر ہے، ایک بڑی پارٹی ہے، ان کی بڑی فالوئنگ ہے اور ظاہر ہے وہ ایک ایسے ٹرموائل سے گزر رہے ہیں جو بڑا چیلنجنگ ہے ان کے لیے. وہ ایک سروائیول موڈ میں عمران خان صاحب کی جو سروائیول موڈ ہے وہ 3 چیزوں کے اوپر مبنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ گرفتار ہونے سے بچیں، ان کو جو سیفٹی عدلیہ کی طرف سے مل رہی ہے وہ کنٹینیو کرے، اور اگر چیف جسٹس تبدیل بھی ہو جاتے ہیں تو وہ ایسا نیریٹو کریٹ کریں کہ وہ اس سیفٹی کو کنٹینیو کریں. دوسری ان کی جو موڈ ہے یا دوسری اسٹریٹجی نمبر 2 ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں حصہ لیں اور اپنی پارٹی کے ساتھ لیں، اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی اگلے الیکشن کے ساتھ جڑی ہوئی ان کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو انٹیکٹ کریں. ان کی پارٹی عملی طور پہ ڈسمینٹل ہو چکی ہے، ناٹ ان ٹرمز آف ووٹرز بٹ ان ٹرمز آف دا پرامننٹ لیڈرز. تو یہ 3 چیزوں میں اگر یہ امیونٹی ان کے پاس نہیں رہتی ہے تینوں چیزوں میں، تو آپ ان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ جو پریڈکشنز ہیں، آج بھی گرفتاری کی بڑی خبریں تھیں، بڑی افواہیں پھیلی ہوئی تھیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر سے گیم جو ہے 6-10 دن 8-10 دن کے لیے پوسٹ پون کی گئی ہے؟ یار یہ بات جو آپ نے سوال بڑا زبردست کیا، اس کے لیے آپ ٹاک شاک دیکھیں تو ٹاک شاک میں اس کے آخری سوال، حامد میر صاحب نے پریڈکٹ کیا تھا کہ ضیاء الحق سے زیادہ مشکل وقت عمران خان کے اوپر آنے والا ہے، تو ایگری کریں گے حامد میر صاحب کی اس بات سے؟ آپ حامد میر صاحب کی رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اتفاق نہیں کرتا ہوں. اتفاق نہیں کرتے؟ اعجاز بھائی بتائیے گا کہ کچھ خبریں جو ہیں ضیاء الحق کے دور میں پیپلز پارٹی کو اور بعد میں ARD کے ساتھ کیا ہوا، ضیاء الحق کے دور میں کوڑے مارے گئے تھے، احتجاج ہوئے تھے، ٹھیک ہے. ضیاء الحق کے دور میں لوگوں کو گرفتاریاں کی گئی تھیں، ان کے اوپر مقدمات کیے گئے تھے، ملٹری ٹرائل بھی ہوئے تھے اور ان کے دوسرے ٹرائل بھی ہوئے تھے. تو یہ جو ضیاء الحق صاحب ہیں ان کا دور، اور ضیاء الحق کا دور ایک ملٹری ڈکٹیٹر کا دور تھا. یعنی کہ آج جو فساد ہی صحیح، یعنی کہ شہباز شریف ایک کمزور ترین اور یا شاید نالائق ترین ان ٹرمز آف ڈیموکریٹک کریڈینشلز وزیر اعظم ہی صحیح، لیکن آپ اس دور کو ضیاء الحق سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ مطلب میرا نہیں خیال. اعجاز بھائی بتائیے گا کہ ایک آخری سوال ہے، بتائیے گا کہ ایک خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کچھ جو بیوروکریٹس ہیں اور موجودہ پچھلی حکومت میں بڑے عہدوں کے اوپر موجود ہیں، وہ عمران خان کے خلاف کوئی ایسے ثبوت لے کے آئیں گے کہ وہ وعدہ ماگواہ بن جائیں گے. اس طرح سے کوئی خبریں لا رہے ہیں مارکیٹ میں. جب اس طرح کے کام ہوتے ہیں پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اس طرح کے کھیلوں میں یہ چھوٹی باتیں، یہ چلتا ہے اس طرح کے کھیلوں میں. اصل میں ہم لوگ جو ہے نا افراد کے فیوچر سے بڑے زیادہ منسلک ہوئے ہوئے ہیں. یہ تو ابھی پاکستان کے فیوچر کی بات کریں، ٹھیک ہے. آپ کے ملک کے اندر اکانومی کی صورتحال بڑی تباہ کن ہے، آپ کے ملک کے اندر جمہوریت جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے. تو اگر جمہوریت اسٹرانگ نہیں ہے، اکانومی اسٹرانگ نہیں ہے، انسٹیبلٹی کنٹینیو کرتی ہے، تو پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ بڑا اچھی خبریں نہیں دے رہا. عمران خان ایک انڈیویجول ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں.
یہ ملک 22 کروڑ لوگوں کا ہے, اس میں اور پولیٹیکل پارٹیاں بھی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس پورے ملک میں صرف ایک ہی لیڈر ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس ملک میں ہم صرف ایک لیڈر کے بارے میں بات کریں اور یہ بھول جائیں کہ پاکستان کی جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ کہاں پر پہنچی ہوئی ہے. تو جی